وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ فلاں اگلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے۔ چنانچہ آپ تشریف لے چلے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلب بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ اب ایک اور ذرا روایت آپ سنیں، اس کے بعد بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس میں انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو عبادہ بن صامت نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے، یعنی کہ اس رات کی نشانی بتانا چاہتے تھے۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دونوں روایات ہیں یہ صحیح بخاری میں ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور روایت ہے بڑی اہم، کہ جس میں بہت سے ایسے صحابی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان کیے۔ شب قدر 27ویں رات ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرہ میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک صحابی جو ہے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو 21ویں رات، جو خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہوا وہ 21 میں ہوا۔ کچھ صحابی جو ہیں وہ اس کو انہیں جو ہے 27ویں، یعنی کہ نیکسٹ ٹائم ممکن ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ 27 میں ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ یہ 25 میں بھی آتا ہے۔ پھر عائشہ ذکر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے اس کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ تو اس لیے یہ صرف ایک ہی رات کے اوپر ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف 27ویں یا 25ویں یا 21ویں ایک مختص کر لیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ ایک رات اس کی مس ہو جاتی ہے تو اس کے پاس 4 اور راتیں ہیں محنت کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہانے بنائے ہوئے ہیں ہمیں جنت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، آگ سے بچانے کے لیے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اسی طرح ایک روایت ہے جس میں ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں نشانی کی علامت کے متعلق وہ بتاتے ہیں قدر والی رات کی، وہ کہتے ہیں کہ اس رات کے بعد جب صبح آتی ہے اس میں سورج تشت کی طرح نکلتا ہے، جب تک بلندی کو نہ پہنچ جائے اس میں کرنیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک واضح جو ہے ایک نشانی بتا دی گئی ہے۔ تو اگر ہم چاہیں رات کو ہم عبادت کریں، ہمارے دل کو سکون ملے، اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جس بندے کو رات گزارے اس کے دل کے اندر سکون آ گیا، وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے، بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے ایک بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تو بھائی یہ کون سی کوئی چھوٹی سعادت ہے قدر والی رات کو پانا؟
کہ جس کی 83 راتوں سے بھی 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ جس کی اہمیت ہے، تو اتنی زیادہ جس کی اہمیت ہے، جب اس کو انسان پالے گا تو اس کے دل کے کیا معاملے ہوں گے، وہ کتنا کو ہلکا پھلکا ہوگا، اور اس کے مرتبے اللہ تعالیٰ نے کتنے کو بلند کر دیے ہوں گے۔ تو اس لیے اگر وہ چاہے کنفرم کرنا ایسی رات کے متعلق، تو صبح وہ اٹھے، جب فجر کی نماز کے لیے باہر نکلے، تو وہ پھر بجائے اپنے گھر میں جانے کے، وہ دیکھے سورج جہاں سے مشرق سے نکلتا ہے اس طرف دیکھے، اور وہ اندازہ لگا لے کہ بھائی سورج کی کرنیں جو ہیں ان کی صورتحال کیا ہے۔ اگر تو وہ سٹارٹ میں سورج کی کرنیں نہیں نکل رہی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے قدر والی رات کو پا لیا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ علامتوں کے حساب سے کنفرم کرنا چاہتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔